نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جملہ اسمیہ ہم کر رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی کم از کم دو اجزاء مبتدا اور خبر۔ مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور خبر جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ مبتدا کی وسعت جو ہے وہ عموماً معرفہ اور جو اس کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع، خبر عموماً نکرہ اور اس کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ خبر جو ہے وہ مبتدا کی پیروی کرتی ہے جنس اور عدد کے حوالے سے۔ یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے معرفہ کی جتنی اقسام ہیں، معرفہ کی جتنی اقسام ہیں وہ تمام کی تمام مبتدا بن کے آ سکتی ہیں۔ ہم نے اب تک کتنی اقسام کو مبتدا کے طور پر بنایا ہے؟ کن کن اقسام کو کیا ہم نے؟ جی دو اقسام۔ کون کون سی؟ اسم علم، اسم ضمائر۔ اسم علم اور اسم ضمائر۔ ضمائر آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور ضمائر کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے گا کہ ضمائر جو آپ نے پڑھے اب تک، ضمائر دو قسم کے ہیں، ایک حالت رفع کے ضمائر ہیں اور ایک حالت نصب و جر کے ضمائر ہیں۔ جو ضمائر آپ نے پڑھے وہ حالت رفع کے ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر معرفہ کے طور پر لائیں گے تو آپ نے ضمائر حالت رفع کے استعمال کرنی ہے۔ جو تیسری اقسام ہے معرفہ کی وہ ہے اسم اشارہ۔ آج ہم اسم اشارہ کو بطور مبتدا کے طور پہ لے کے آئیں گے۔ جس طرح سے ضمائر کا ایک چارٹ تھا، ضمائر واحد، مثنیٰ، جمع تھے، اور ضمائر کی تینوں حالتیں، مطلب تینوں کیٹیگری تھی کہ وہ حاضر بھی تھا، غائب بھی تھا، متکلم بھی تھا۔ اس طرح سے ضمائر کا بھی ایک چارٹ ہے۔ اور اشارے جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دور کا اشارہ بھی ہوتا ہے، قریب کا بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اشارے بھی جو ہے وہ مؤنث بھی ہوگا، مذکر بھی ہوگا۔ تو پہلے ہم اس اشارے کے چارٹ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ واحد ہوتا ہے مثنیٰ ہوتا ہے اور جمع۔ اشارے میں نے آپ سے کہا قریب کے بھی ہوتے ہیں، دور کے بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قریب کے اشارے ہم دیکھیں گے۔ اور قریب کے اشارے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی۔ تو واحد کا جو اشارہ ہے، واحد مذکر قریب کا جو اشارہ ہے وہ ہے ھذا۔ ھذا بہت آپ نے سنا ہوگا، بہت آپ نے پڑھا ہوگا۔ قریب کا اشارہ واحد کا ہے ھذا۔ واحد مؤنث، واحد مذکر، قریب کا جو اشارہ ہے وہ ھذا ہے۔ اسی طرح سے مؤنث کا جو اشارہ ہے وہ ہے ھذہ۔ تو ھذا، ھذہ، ھذا، ھذہ۔ اور جمع کا اشارہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کا ایک ہی ہے، وہ ہے ہؤلاء۔ یہ بھی آپ نے قرآن مجید میں بہت پڑھا ہوگا۔ ھذا، ھذہ، ہؤلاء، ھذا، ھذہ، ہؤلاء۔ اس کے بعد اسی طرح سے دور کے اشارے بھی۔ دور کو ہم کہتے ہیں بعید۔ عربی زبان میں دور کو کہتے ہیں بعید، اور بعید کا اشارہ بھی جو ہے وہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔
تو مذکر کا جو اشارہ دور کا بنتا ہے، مذکر کا جو دور کا واحد کا اشارہ بنتا ہے وہ ہے ذالکا، یعنی ہاذا یہ، ذالکا وہ، اور مونس کا اشارہ بنتا ہے تلکا۔ ذالکا تلکا، اور جمع دونوں کا ایک ہی ہے، وہ ہے اولئک۔ تو ہاذا، ہاذہ، ہؤلاء، ذالک، تلک، اولئک، یہ جو 6 اشارے ہیں، میں نے بھی مثنیٰ کا آپ کے سامنے اشارہ نہیں کیا، یہ جو 6 اشارے ہیں یعنی قریب کے اور دور کے ملا کے 4 جو ہے وہ واحد کے، ہاذا، ہاذہ، ذالک، تلک، اور جمع کا اشارہ مذکر مؤنث میں قریب میں بھی ایک ہی ہے ہؤلاء، اور بعید میں بھی ایک ہی ہے اولئک۔ یہ تمام اشارے مبنی ہیں، یہ تمام اشارے کیا ہیں؟ مبنی اشارے ہیں، تمام یہ 6 کے 6 اشارے جو ہے یہ مبنی اشارے ہیں۔ یعنی مبنی کا کیا مطلب ہے؟ مبنی کا کیا مطلب؟ تینوں حالتوں میں یکساں۔ تینوں حالتوں میں یکساں، جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے۔ مثنیٰ کے جو اشارے ہیں یہ مبنی نہیں، یہ جب مبنی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی حالت رفع الگ ہوگی، حالت نصب جر الگ ہوگی۔ لیکن قرآن مجید میں جو مثنیٰ کے اشارے ہیں یہ استعمال نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں، ابھی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کچھ اشارے تو ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید میں تو استعمال ہی نہیں ہوتے، کچھ اشارے تو ایسے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوتے۔ اصل اشارے استعمال ہوئے قرآن مجید کو 6 اشارے، ہاذا، ہاذہ، ذالک، تلک، ہؤلاء اور اولئک، اور یہ تمام کے تمام مبنی ہیں۔ مثنیٰ کی بات کر رہے ہیں، مثنیٰ چونکہ غیر مبنی ہے، مبنی نہیں ہے، اس لیے اس کی حالت رفع بھی ہوگی اور اس کی حالت نصب جر بھی ہوگی۔ تو مثنیٰ کے اندر مذکر کا واحد ہاذا اور رفع کے اندر ہاذانی، یہ دیکھیں بالکل وہی پیٹرن ہے جو آنی سام کا پیٹرن ہے، ہاذانی، اور نصب جر کا ایک ہی اشارہ ہے اور وہ ہے ہا زین، یہ بالکل وہی پیٹرن ہے، ہاذانی ہا زینی، ہاذانی ہا زینی۔ اور اسی طرح سے مونس کے اندر ہے آتانی اور آ زینی۔ تو ہاذا، ہاذہ، ہؤلاء مثنیٰ کا اشارہ ہے، حالت رفع میں ہاذانی، نصب جر میں ہاذینی، مثنیٰ کے اندر مؤنث کے اندر جو ہے ہاتانی، اور نصب جر کے اندر ہاتین، ہاتانی اور ہاتین۔ اسی طرح سے بعید کے اشارے میں چلے جائیں تو حالت رفع کے اندر جو اشارہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ذالک، ذالک اور زینک۔ ذالک، زینک، اس ذالک کو ذا کے اوپر کھڑی زبر کی جگہ ذا کے اوپر فتح لگا کے ایک الف لکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں، ذالک، زینک۔ اسی طرح سے جو مونس کا اشارہ ہے وہ ہے تانک اور تینک۔ یہ آپ کے اشارے بنتے ہیں۔ تو ہاذا، ہاذہ، ہؤلاء، ذالک، تلک، اولئک، مثنیٰ کے اشارہ مثنیٰ کے اندر آ جائیں، قریب کے اندر حالت رفع میں ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاذہ کا ہاتانی، ہاتینی،
بعید کے اندر چلے جائیں تو ذالکا کا ہے زانی کا زینی کا، تلکا کا ہے تانی کا تینی کا۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو جمع کے اشارے ہیں نا، یہ جو مثنیٰ کے جو اشارے ہیں، اس کے اندر یہ جو اشارہ ہے ہازانی، ہازانی، یہ قرآن مجید میں صرف 2 دفعہ استعمال ہوا، یہ قرآن مجید میں صرف 2 دفعہ استعمال ہوا۔ اور اسی طرح سے ہاتین، یہ 1 دفعہ استعمال ہوا، یعنی یہ اشارہ جو ہے یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ والا اشارہ 1 دفعہ استعمال ہوا، جبکہ ہازینی، ہاتانی اور کیا کہتے ہیں زانی کا زینی کا تانی کا تینی کا، یہ اشارے جو ہیں نا یہ استعمال ہی نہیں ہوئے، یہ کوئی بھی اس میں سے استعمال نہیں ہوا، میری نظر سے شاید نہیں گزرا، بس صرف یہی 2 اشارے۔ تو مثنیٰ کے اشارے قرآن مجید میں اتنے استعمال نہیں ہوئے، چونکہ ہمارا سبجیکٹ مینلی قرآن مجید ہے، اس کے فوکس ہمارا اسی کے اوپر ہے، لیکن چونکہ اشارے ہیں تو ہم پریکٹس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور استعمال کرنے کی جو ہے نا کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو پوچھے پلیز۔ جی سوال؟ جی کوئی سوال نہیں ہے اس پہ؟ نہیں۔ اچھی بات۔ اب جو اشارے کے اندر ایک چیز کو خیال رکھیے گا کہ اشارہ جس طرح سے ہم مبتدا خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ اور جنس اور عدد کے حوالے سے جو ہے وہ خبر جو ہے مبتدا کو فالو کرتی ہے، لیکن جب اشارے کی بات کرتے ہیں نا تو یہ اشارے کے بارے میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا، جب بھی کسی مرکب میں کسی جملے میں اشارہ استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اشارہ جس کی طرف استعمال ہو رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا اس کو اس کی چیزوں کو فالو کریں گے، یعنی اشارہ اگر کسی مؤنث کی طرف ہے تو پھر آپ اشارہ مؤنث کا استعمال کریں گے، یعنی بیسکلی آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اشارے کا استعمال آتا ہے کسی بھی مرکب میں تو آپ پہلے ڈیفائن کرتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کا جنس، اس کی عدد کو دیکھتے ہوئے آپ اشارہ لگاتے ہیں، ادروائز اشارہ نہیں لگا سکتے۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ مسلمان ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ مسلمان ہے، جی بنائیے کیا بنے گا اس کا؟ یہ ہاذا مسلمن، ہاذا مسلم، ہاذا مسلم۔ میں آپ سے کہتا ہوں وہ مسلمان مؤنث ہے، وہ مسلمان مؤنث ہے، هذه مسلمة مسلمہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، أنا مسلمة مسلمتن ہمیشہ پوری حرکت پڑا کرو، جی هذه مسلمة میں آپ سے کہتا ہوں
یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں. آزانی مسلمتن آزانی آزانی مسلمتن مسلمون نہیں مسلمانی مسلمان. مسلمتن اور مسلمون کیوں کر رہی ہیں؟ دو ہیں نا، جی جی دو کے لیے مثنیٰ استعمال ہوتا ہے نا. واحد جی. مسلم ہے تو مسلمون کی مثنیٰ کیا ہوگی؟ مسلمان. جی کیا ہو جائے گا؟ آزانی مسلمان. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دونوں مسلمان ہیں. جی وہ دونوں مسلمان ہیں. یعنی مؤنث کی بات ہو رہی ہے. نہیں مؤنث میں نے لکھا ہی نہیں کچھ. اچھا تو یہ تو سیم. اچھا وہ کا فرق ہے. وہ جی ہازانی آئے گا یہاں پر. ہازانی جی نہیں وہ کی کیجیے نا. اچھا وہ جی ہاں کیجیے. ثانی کا زانی زانی کا زانی زانی کا مسلمان مسلمتن. نہیں. آپ مسلم متن کیوں کر رہی ہیں ذرا مجھے بتائیں گی. نہیں میں نے مسلمتن نہیں کہا. ابھی بھی کہا آپ نے. اچھا آواز آ گئی مجھے تھوڑی. ٹھیک ہے میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم ہے. یہ قلم ہے. یہ ہاذا قلم. ھذا قلم. میں آپ سے کہتا ہوں وہ گاڑی ہے. ہاذا بکرتن. نہیں. گاڑی بقرتن تو گاڑی سوری میں سمجھی میں گائے سمجھی. سوری وہ ہاذا گاڑی ہے. ہاذا سیارتن. ذالکا ذالک نہیں وہ آئے گا جی. ذالکا سیارتن. مجھے کہتے ہیں سیارہ جو ہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے. سوری دل کا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا اشارہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. جی جی اشارہ آپ نے استعمال کرنا ہے جس کی طرف اشارہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے. جی اب ہم اشارے کو جوڑ رہے ہیں کم سے. سیارتن. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دو دروازے ہیں. وہ دو دروازے ہیں. یہ جو دروازے ہیں یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے وہ دو دروازے ہیں. ہازانی نہیں تب وہ آئے گا نا تل کا آئے گا نا. تل کا نا نہیں. ذالکا ہاں ثانی کا آئے گا. ثانی کا آئے گا نا. نہیں. نہیں کیا آئے گا. وہ تل کا مؤنث کے لیے ہے نا تو یہاں وہ آئے گا. ذالکانی آئے گا. زانی کا آئے گا. زانی کا آئے گا. جو بھی مذکر آئے ہے گا بتائیں گے.
تو زانی کا آئے گا, مذکر ہے نا دروازے, تو زانی کا آئے گا. بنائیے نا, پورا بنائیے, خالی زانی کا لکھ دوں. جی نہیں, دروازے کو کیا کہیں گے, دار کے وہ کیا کہیں گے عربی میں, دروازے کو باب کہتے ہیں, باب. باب. جی جی, باب, تو باب. زانی کا, جی زانی کا ابوابن. ابواب کیوں بھائی؟ ابوابن, ابواب تو دروازوں کو کہتے ہیں. جی ابوابن کہا میں نے. ہاں تو ابواب تو دروازوں کو کہتے ہیں, میں نے 2 دروازے کہے ہیں. اچھا, زانی کا ابوابانی. جی, بابانی. بابانی. زانی کا ایک باب بابن, 2 باب کیا ہو جائے گا جی, کیا جی, ایک باب بابن, 2 باب بابانی. بابانی. میں آپ سے کہتا ہوں یہ پنکھا ہے. حاضی حاضا, پنکھے کو کیا کہیں گے, نرواتم. نرواتن. حاضا نرواتن. ہاں پھر حاضر کہ آپ ظاہر ہے آپ جلدی میں کہ جانا ہے آپ نے. نہیں نہیں نہیں, آپ جلدی کیوں مچا رہی ہیں, مروا پہلے چیک تو کریں مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اچھا ٹھیک. 22 میں کیوں جلدی ہے جی, یہ پنکھا ہے. هذه مروحة مروحات. اچھا جی, میں آپ سے کہتا ہوں یہ ڈاکٹر ہے. یہ ڈاکٹر. هذا طبيب. میں آپ سے کہتا ہوں یہ نعمان ہے. یہ کیا ہے, نعمان ہے. نعمان. نعمان ہے. حاضا نعمانن. حاضر نعمان. زبردست. آج میں نے کچھ صحیح کر دیا پہلی بار. نہیں, آپ صحیح کرتے ہیں زیادہ صاحبہ. میں ہاں نکت میں آپ سے ہیلپ لوں گی, ابھی میں بہت جلدی نہ کریں, مجھے بتائیں نعمان صحیح لکھا ہوا ہے. نہیں سر, یہ غیر منصرف ہے نا, الف نون آ رہا ہے. ہاں, تو خالدہ اپنا حاضا نعمان آئے گا پھر یہاں پر, میں نے غلط بتایا. نعمانو آئے گا. نعمانو آئے گا, ٹھیک صحیح. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں, نعمان جو ہے وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نعمان معرفہ ہے نا, کیونکہ کسی کو ایک خاص نام ہے نا. ٹھیک ہے, تو پھر تو خبر تو نکرہ ہونی چاہیے. ہاں, لیکن آپ نے بتایا تھا نا کہ 99% 1% میں کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے, عموماً نہیں. ہاں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس کا کوئی ریزن ہونا چاہیے. جی, اس کا ریزن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ الگ نہیں ہے کہ 1% آپ سے اگر میں نے کہہ دیا تو میں نے 700 سے کہا کہ اس میں کوئی ریزن ہو. تو ریزن مجھے بتائیے نا, کیا ریزن آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں سر, یہ سمجھ میں نہیں. کیوں, ابھی آپ نے جواب دیا ہے, غور کریں اپنے جواب کو. غیر منصرف نہیں, یہ جواب تو بن نہیں سکتا. غیر منصرف تو خاص نام ہے نا کسی کا. جی ہاں, تو ریزن دے نا مجھے, اس کا سالڈ ریزن دے. یعنی مذکر ہے, نام ہے, ایک مذکر کا نام ہے, اس لیے نہیں, کوئی خاص نام تھا نا, اس لیے معرفہ بتایا میں نے. اس میں علم ہے نا, اس میں علم. اچھا جی اس میں علم معرفہ ہوتا ہے, تو اس میں معرفہ کو میں نکرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نکرہ کو تو معرفہ کر سکتا ہوں الف لام ڈال کے. جی بالکل یاد آ گیا. معرفہ اسم کو نکرہ اسم تو نہیں کر سکتا نا.
جی 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 صحیح. تو خبر کی ایک معرفہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ خبر کوئی ایسا اسم ہو کہ جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو. خبر کوئی ایسا اسم ہو, کیونکہ خبر کوئی اسم ہی ہے نا, یہ اسم ہی ہے نا, مسلمان اسم ہی ہے نا, بابان اسم ہی ہے نا, سیارہ اسم ہی ہے نا, کلام اسم ہی ہے نا. ایک ایسا اسم ہو جو کہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو. تو آپ نکرہ اسم کو تو معرفہ کر سکتے ہیں, لیکن معرفہ اسم کو نکرہ نہیں کر سکتے. آپ کسی معرفہ اسم کو نکرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ جی جی. اس کا مطلب یہ ہوا سر, جو میں نے سمجھا ایک کوشچن کے نومانون میں نے غلط بتایا تھا, تو آپ نے نومانون اس لیے کر دیا, اس لیے ہو گیا کہ جو اس میں معرفہ ہے وہ کبھی بھی نکرہ نہیں بنتا, نکرہ معرفہ بنتا. جی اچھا چلیں, آپ کو میں یہ اشکال دور کروں. میں آپ سے کہتا ہوں یہ زید ہے, جی بتائیے یہ زید ہے, بنائیے. ہاذا زیدو, ہاذا زیدو, زیدن ہوگا نا. میں آپ سے پوچھا, آپ مجھے بتائیے, آپ مجھ نہیں, سے ہاذا زیدن آئے گا. زیدن, تو یہاں آپ نے زیدن کیوں کیا؟ اب سر جو آپ زیدن کی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس میں علم نہیں ہے, اس لیے یہ نکرہ کی حالت میں نام نہیں ہے. نہیں, نام ہے. پھر تنوین کیوں آ رہی ہے؟ سر میں نے آپ کو بھی میسج کیا تھا نا کہ وہ پیچھے بہت ساری باتیں یاد نہیں. ہر دفعہ مجھے یہ میسج کر کے ایکسپلین کریں گے تو نہیں چلے گا. یہ بہت ہی بیسک چیز ہے, اور اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں, اس پہ کوشش کریں اس کو یاد رکھنے کی. یہ تو بیسک پہلے دن کا چیپٹر ہے. منصرف اور غیر منصرف کا فرق ہے. یہ ایک پیش اور دو پیش کا منصرف اور غیر منصرف کا فرق ہے نا. جی جو جملے نون پہ ختم ہوتے ہو, جو نام, جی کیا کہہ رہی ہیں, دوبارہ بولیں. جو نون پہ ختم ہوتے تھے آپ نے یہ بتایا تھا نا. نون پہ نہیں, الف نون پہ. نون پہ نہیں, الف نون پہ. ہاں الف نون, اس میں الف نون آ رہے ہیں. بالکل, کسی کا نام سمین بھی ہو سکتا ہے نا. سمین کسی لڑکے کا نام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کسی کا نام سمین ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, مجھے بتائیے. سمین اگر کسی لڑکے کا نام ہو تو مجھے بتائیے اس پہ کیا آئے گی, منصرف آئے گا, غیر منصرف کا اعراب آئے گا؟ منصرف. منصرف کا اعراب آئے گا نا, کیونکہ قانون نون نہیں ہے, الف نون ہے. قانون الف نون کا, نام کے ساتھ اگر الف نون آئے گا تو وہ غیر منصرف. تو زائدہ جی, یہ جو نعمان کے اوپر پیش آئی ہے اور زید پہ جو دو پیش آئی ہیں, اس کا تعلق نکرہ معرفہ سے نہیں ہے. جی, اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ منصرف اور غیر منصرف سے. منصرف اور غیر منصرف سے. اب آپ مجھے بتائیے بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی, پہلے مجھے بتائیے. جی جی ہو گیا. کیا واضح ہوئی بتائیے, ایکسپلین کریں مجھے. کہ جو الف اور نون آخر میں جس نام میں آتا ہے وہ غیر نہیں, وہ تو آپ پورے شیٹ کو دوبارہ دیکھیں اپنے پاس. الف اور نون نہیں ہے خالی, اس میں 7 کیٹیگریز بتائی ہیں میں نے. جی دیکھیں, اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے نا تو اس کو سامنے رکھتے ہیں. جی, کوئی چیز اگر آپ کو یاد نہیں رہتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھیں. نہیں سامنے انشاء رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. جی انشاءاللہ میں یاد کر لوں. کہیں آپ نے ذالکہ کہہ دیا, کہیں ذالکہ کہہ دیا, کہیں حاضہ کہہ دیا, کہیں حاضی کہہ دیا, تو اس وقت تو کام چل جائے گا. لیکن جب بات آپ کرنے بیٹھیں گی تب آپ کا کام نہیں چلے گا, پھر آپ پریشانی میں رہیں گے. تو بہتر یہ کہ اس کو سامنے رکھیں. اب میرا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے اتنے سارے جملے میں نے لکھے ہیں آپ کے سامنے, آپ نے کیے, کیا چیز اس میں آپ کو مسنگ نظر آ رہی ہے؟ اس میں خبر نہیں ہے. خبر نہیں, خبر تو ہے نا, خبر تو بتا رہے ہیں نا کہ ہاں خبر ہے نا. خبر تو آ گیا نا کہ حاضہ مسلمون, یہ مسلمان, یہ خبر دے رہے ہیں نا, یہ قلم ہے. خبر ہے نا, خبر یہ قلم ہے, اس میں خبر کیا ہے؟ جی قلم. قلم. وہ گاڑی ہے, اس میں خبر کیا ہے؟ گاڑی. تو آپ کیسے کریں, اس میں خبر نہیں ہے. اب بتائیے کیا چیز مسنگ ہے؟
اس میں کیا چیز مسنگ ہے؟ غور کریں ذرا. تھوڑا سا غور کریں, کیا چیز آپ کو مسنگ نظر آ رہی ہے؟ جی نکھت جی. نہیں سر, دماغ نہیں جا رہا. صوفیہ جی آپ مدد کریں. اسم بھی ہے, خبر بھی ہے, مبتدا بھی ہے. خبر اگر نہیں ہوگی تو جملہ ہی نہیں ہوتا نا. ضمیر, اگر اس میں نہیں, ضمیر تو میں پڑھا ہی نہیں رہا نا, ضمیر تو ہم نے کر لی ہے. ہم اشاروں کی بات کریں. صوفیہ جی آپ مدد کریں. کیا ہم اعرابی حالت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس میں اس پورے جتنے ہم نے جملے کیے ہیں, اس میں کوئی آپ کو مسنگ چیز نظر آ رہی ہے؟ نہیں. کوئی نظر نہیں. یہی بات. غور کریں, تھوڑا سا غور کریں, نظر آ جائے گی. اس میں کوئی بھی جملہ آپ کے پاس جمع کا نہیں ہے. اچھا جی سر. سارے جملے واحد کے مثنیٰ کے ہیں. مثنیٰ کے. ہاں, کوئی بھی جملہ جمع کا نہیں ہے. صحیح. جبکہ آپ نے جمع کے اشارے دیکھے ہیں, الائی کا بھی ہے اور ہاؤلائی بھی ہے. اور قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے. قرآن مجید تو الائی کا اور ہاؤلائی سے بھرا پڑا ہے, لیکن ایک بھی اشارہ نہیں. تو جو آپ کے سامنے پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس پوری جتنے بھی میں نے جملے کرائے, ان جملوں میں کہیں بھی میں نے جمع کا جملہ آپ کو نہیں کرایا. جتنے بھی جملے کرائے وہ واحد کے کرائیں یا مثنیٰ کے. ٹھیک ہے, اب جمع کے نہیں کرائیں تو اس کی کیا وجہ ہے, پہلے وہ وجہ بتاتے ہیں, پھر ہم جمع کے. اسم کی وہ بنیادی طور پہ اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 7 ہے نا. اسم کی اقسام پوچھی ہے میں نے آپ سے, وسعت کی اقسام نہیں پوچھی. اسم کی بنیادی طور پہ کتنی اقسام ہیں؟ 3. کون کون سی؟ منصرف, غیر منصرف, نہیں, وہ تو اسما کی ہے, وہ تو اسما کی کیٹیگری ہے. اسم یہ جو ہم اس میں معرفہ, اس میں علم, معرفہ باللام. نہیں, یہ تو سب آپ جو بتا رہی ہیں یہ تو سب معرفہ کی اقسام ہیں. اسم کی بنیادی طور پہ کتنی اقسام ہیں؟ اسم کی تو یہی ہوئی نا سر, منصرف, غیر منصرف. وہ اسما کی ہیں. اسما کی. اسم بطور اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 بنیادی اقسام. تو اس میں ذات, اس میں صفات. اور اس میں صفات, اس میں صفات. ٹھیک ہے, 2 اقسام ہیں بنیادی. یہ جو اسم ہے اس کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اسم کی بنیادی طور پہ اس طرح سے, اسی طرح سے مخلوق کے حوالے سے, مخلوق کے حوالے سے مخلوق کے حوالے سے اسم کی 2 کیٹیگریز ہیں. مخلوق کے حوالے سے ایک جس کو ہم کہتے ہیں عاقل, اور دوسری کو ہم کہتے ہیں غیر عاقل. عاقل میں 3 چیزیں آتی ہیں. عاقل میں 3 چیزیں آتی ہیں, انسان, جن اور فرشتے. عاقل میں 3 چیزیں آتی ہیں, انسان, جن اور فرشتے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر عاقل ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر عاقل. جو کچھ بن جائے گا, گھوڑا, گاڑی, چاند, سورج, ستارے, زمین, آسمان, چائے, بستر, دفتر, دروازہ, ہر چیز. یعنی ان 3 چیزوں کے علاوہ جو بھی چیز ہے
وہ تمام کی تمام غیر عاقل ہیں۔ اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، پوائنٹ کیا ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث کا لگے۔ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، اشارہ واحد مؤنث کا لگے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اشارہ آپ دیکھ لیں گے بس کہ قریب ہے یا دور ہے، اس حساب سے آپ واحد مؤنث کا اشارہ قریب کا ہوگا تو قریب کا لگائیں گے، دور کا ہوگا تو دور کا، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ طالب علم ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ طالب علم ہے، بنائیے۔ جی یہ طالب علم ہے، جی یہ تو آسان ہے، بالکل سیدھا سیدھا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بنائیے۔ یہ هذا طالب ہاضا طالب، اس میں کیا مطلب ہے؟ کو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ دونوں طالب علم ہیں، یہ دونوں طالب علم ہیں، بنائیے۔ جی ہازانی طالبانی، آزانی طالبانی، آزانی طالبانی۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ طالب علم ہیں، یہ طالب علم ہیں، جی اب بنائیے۔ اب ہم یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے کیونکہ جمع ہو گیا۔ نہیں، کیا جمع یہ ہو گیا؟ عاقل، نہیں یہ عاقل عاقل ہے، کی طالب جمع ہے، علم عاقل ہے۔ کہ غیر یہ عاقل ہے؟ عاقل، سوری تو سوری، پھر طالب علم عاقل ہے، صحیح۔ اب کیا بنے گا؟ ہاؤلائی، ہاؤلائی، جی ہاؤلائی طالبون، طالبونا، طالب علم، طالبونا بھی کر سکتی ہیں، اور اس کی ایک اور جمع بھی آتی ہے، طلابن، کیا چیز؟ طلابن، طلاب، طالب کی جمع جو ہے وہ دو ہیں، طالبونا بھی ہے اور طلابن بھی ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو طلابن، توئیں لام پہ تشدید ہے، طلابن، اچھا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میں اب آپ سے کہتا ہوں یہ قلم ہے، ہاذا قلم، ہذا، قلم، کیا حرکت پوری پڑھا کریں اللہ کے واسطے، قلم بولا تھا میں نے، اللہ، ہاذا قلم، جی میں آپ سے کہتا ہوں یہ دو قلم ہیں، یہ دو قلم ہیں، جی ہازانی، ہازانی، آزانی، کلمانی،
कलामानी कलमानी। कलामानी। मैं आपसे कहता हूँ ये कलम है। अब ये गैर आकिल हो गया। ये गैर आकिल हो गया। अब हम इस पे वो रूल अप्लाई करेंगे कि वाहिद और मुअन्नस। जी तो ये तिल का, होगा हाँ बोलिए। तिलका कलमतुन। नहीं, कलम की जमा क्या है? अक़लामुन। सही सही। अच्छा, अक़लामुन, तिलका अक़लामुन। मैं आपसे कहता हूँ वो कलम है, पर ये कलम है, तो आपने तिलका क्यों लगाया? वो अभी ये आपने हाँ उलाई आएगा। वाहिद मोनस का सीगा लगाएंगे ना, तो वाहिद मोनस का सीगा क्या करीब में नहीं आता क्या? हाज़िही, सॉरी सॉरी सर, हाज़िही, हाज़िही। सॉरी। और मैं अगर आपसे कहता हूँ वो कलम है तो फिर क्या बनाती? फिर हम वो बनाते तिल का। हाँ, करीब या दूर का इशारे का आप ख्याल रखेंगे। सर लेकिन बस इशारा कौन सा इस्तेमाल होगा? वाहिद मोनस का इस्तेमाल होगा अगर गैर आकिल है। गैर आकिल की जमा है, गैर आकिल का वाहिद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से इस्तेमाल होगा। गैर आकिल का मुसन्ना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गैर आकिल की जमा है तो इशारा वाहिद मोनस का इस्तेमाल होगा, करीब और दूर का ख्याल। तो सर इसमें फिर हमेशा क्या जमा मुकस्सर आएगी या जमा सालिम भी आ सकती? देखें, चले कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ वो भी कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये गाड़ी है, जब मैं आपसे कहता हूँ वो गाड़ी है, वो गाड़ी है जी, वो गाड़ी है, करेक्ट? वो गाड़ी है, एक गाड़ी की बात हो रही। जी, हाँ वो गाड़ी है। तिलका सय्यारतुन। ज़ालिका, ज़ालिका क्यों आएगा? तिलका आएगा ना, क्योंकि गाड़ी मोहन्नस मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? तिलका आएगा ना, सय्यारा गाड़ी अभी बताया था ना कि अच्छा मोहन्नस। हाँ अभी बताया था, सॉरी सर। तिल का सय्यारा, तिलका सय्यारा। मैं आपसे कहता हूं वो दो गाड़ियां हैं, वो दो गाड़ियां हैं। जी, वो दो गाड़ियां हैं। तो ये तानिका, तानिका सय्यारतानी, तानिका सय्यारतानी। मैं आपसे कहता हूं वो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां हैं। गाड़ियां हैं। अब गाड़ी की जमा क्या बनेगी? गाड़ी अगर वही अगर वैसे बनाएंगे तो वो सय्यारतून भी हो सकता है। लेकिन हालांकि गाड़ी जो है वो तो इसमें ज़ात है ना, सही जी, तो ज़ात की तो उमूमन जमा मुकस्सर बनती है ना, हाँ इसमें ज़ात की, लेकिन उमूमन बनती है ना, उमूमन बनती है। लेकिन कुछ इसमें ज़ात ऐसी है कि जिसकी जो है वो जमा मुकस्सर नहीं बनती, जमा सालिम बनती है। तो गाड़ियों की जो जमा है वो क्या है? सय्यारातुन। सय्यारतून। सय्यारातुन। अलिफ एक अलिफ को खींचा करते हैं, सय्यारातुन।
یہ ہے سیارتن، سیاراتن، سیارتن، سیاراتن، سیارتن، سیاراتن، سیارتن ایک، سیاراتن ایک سے زیادہ۔ جمع۔ اب آپ مجھے بتائیں اشارہ کون سا ہے؟ اب اشارہ جو ہے وہ لگائیں گے ہم مؤنث واحد کا، ہاں کیا لگے گا؟ مؤنث حاضی ہی لگے گا، نہیں، وہ حاضی کیا لگے گا؟ ہے نا تل کا، وہ سوری تلکا، جی جی تلکا لگے گا۔ اب آپ تلکا دیکھیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جمع مکسر ہے کہ جمع سالم ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، صحیح، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک، اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے؟ کریکٹ، یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا، عاقل ہے کہ غیر عاقل۔ تو بس اشارہ بہت آسان ہے، جس قسم کا اشارہ ہو، جس کی طرف اشارہ ہو، وہ اشارہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور پھر حاضر قریب یا دور کے حوالے سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب ایک پوائنٹ اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اشارے کے حوالے۔ ایک بولیں۔ میرا بھی سوال ہے، جی بس جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم ضمائر میں ہمارے پاس غائب کا صیغے ہوتے ہیں، ہوا، ہیا وغیرہ، یہ ریپلیس ہو سکتے ہیں ذالکا تلکا سے اگر ہم لیونگ تھنگس کی بات کریں تو؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، دو ایلیمنٹ کو سمجھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو اشارے ہیں نا، اشارے بیسیکلی ضمائر تو ریپلیس کرتے ہیں پروناؤنس کو، اپنے ناؤنس کو، ضمائر تو ناؤنس کو پروناؤنس ریپلیس کرتے ہیں، لیکن اشارہ جو ہے وہ کسی کی طرف پوائنٹر ہے نا، جب کسی کی طرف پوائنٹ آپ کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ وہ لڑکا ہے، یہ بیسکلی آپ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ایز اے پروناؤن استعمال کریں، ایسے ہی ہے نا، یہی سوال ہے نا؟ جی ایگزیکٹلی، جیسے میں فار ایگزامپل میں یہی کہہ دوں کہ وہ زید ہے، تو اب میں اس میں اس کے لیے میں ذالکا ہی یوز کروں گی یا آپ ہوا دونوں یوز؟ ہاں میں یہی، آپ کا سوال یہی ہے نا، پہلے میں آپ کا جی سوال جی کلیئرٹی چاہ رہا ہوں، جی یہی جی، سوال۔ بالکل بالکل اب یہی ہے۔ آپ اس پہ ایک پوائنٹ سمجھیں، یہ جو ضمائر ہوتے ہیں، یہ جو ضمائر ہوتے ہیں اور جو اشارے ہوتے ہیں، یہ لیونگ تھنگس کو جو ہے ریپلیس کر دیتے ہیں، یہ لیونگ تھنگس میں ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ زید ہے، اس کا آپ ہوا زیدن بھی کہہ سکتی ہیں اور آپ اس کو ذالکا زیدن بھی کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، پہلا ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن نان لیونگ تھنگس کے لیے آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ غیر عاقل کے لیے بھی نہیں کر سکتے، یعنی کسی جانور کو بھی اگر آپ نے کرنا ہو، اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ وہ کتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ ہوا قلب نہیں کہیں گے، ہوا قلب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، غیر عاقل کے لیے ضمائر اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے، لیکن ہو بھی جاتے ہیں۔ نہیں ہوتے۔ صرف سمجھ پوائنٹ آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے آٹومیٹکلی کہ آپ نے اس کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں۔ تو جو میں آپ کو ایکسرسائز دوں گا اس میں تو آپ نے لانا ہی صرف اشارے کو ہی ہے، اگر میں آپ کو اشارے کی ایکسرسائز دوں گا اشارے کو لانا ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی قرآن کی آیات کی طرف جائیں گے تو آپ کو اور کلیئرٹی آ جائے گا، لیکن یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ اشارہ اور ضمائر ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں، لیکن اپنی کلیئرٹی کو بنانے کے لیے آپ یہ صرف رکھ لیں کہ وہ غیر عاقل کو نہیں کرتے، غیر عاقل کے لیے عموماً جو ہے وہ اشارہ ہی استعمال ہو، یعنی کبھی بھی آپ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا کہ تل کا مروا، یہ وہ پنکھا ہے، کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حاضی ہی مروا، حاضی ہی مروا کوئی بھی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہاں بھی آپ یہ کہیں گے نا وہ، لیکن ریپلیس نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیں گے غیر عاقل کے لیے ریپلیس نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو حاضی ہی نہیں،
हिया का कंफ्यूजन आएगा ना, तिलका और हिया, हाँ तिलका और हिया में। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि हिया मिरवा, ठीक है, हिया मिरवा कभी नहीं सुनेंगे आप। लेकिन सही, आप ये जरूर सुन सकते हैं, आप ये जरूर सुन सकते हैं कि हुआ ज़ैदुन या ज़ालिका ज़ैदुन, हुआ ज़ैदुन या ज़ालिका ज़ैदुन तो सुन लेंगे आप, लेकिन ठीक है, आप मिरवा के लिए आप हाजी ही मिरवा ही सुनेंगे। सही है। तो वही है बस, यानी हम इस ये रखें कि आकिल के लिए शायद रिप्लेस हो भी जाए किसी भी हो वक्त, लेकिन जाता है, गैर बिल्कुल आकिल हो, के लिए नहीं होगा। गैर आकिल के लिए। ये पॉइंट सिर्फ अभी आप अपने जहन में क्लैरिटी बनाने के लिए रखें, इसलिए आपके पास अब एक्सरसाइज से भी आए, तो अगर आपके पास एक्सरसाइज है और उसके अंदर आकिल हो तो आप दोनों चीजों को स्लैश करके लिख दें। आकिल अगर हो तो आप दोनों चीजों को स्लैश करके लिख दें, ठीक लेकिन है, अगर गैर आकिल हो तो उसके लिए आपने इशारे लिख दें। सही, ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, उस पॉइंट को जरा समझ लो। और ये कुरान मजीद का बड़ा खूबसूरत उस्लूब है। कुरान मजीद की आयत आती है आपके सामने, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ठीक है, ज़ालिकल किताब। आप क्या तर्जुमा करते हैं ज़ालिकल किताब? मैं अगर आपसे इस वक्त पूछूं ज़ालिकल किताबों का तर्जुमा करें तो क्या करेंगे? वो किताब, वो वो एक किताब, लेकिन किताब, आप तर्जुमा वो किताब नहीं करते ना। ये आपने कुरान मजीद के तर्जुमे में कहीं पढ़ा वो किताब? नहीं, नहीं। वो आपने कुरान हाँ, वो एहतरामन हम इस तरह से बात करते हैं। एक मिनट सुन तो लें। उसूलन तो यही होना चाहिए ना, तो तर्जुमा तो ज़ालिकल किताब का यही होना चाहिए कि वो किताब, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, तो एक पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट को समझ लें। अरबी जबान में किसी चीज की ताजीम को कायम करने के लिए, किसी चीज की अजमत को कायम करने के लिए, किसी चीज की बड़ाई बयान करने के लिए, किसी चीज की अगर बड़ाई बयान करनी हो, अजमत बयान करनी हो, किसी का कोई आप ये समझ लें कि उसकी तरफ कोई उसकी बड़ाई को बयान करना हो, तो उसके लिए हमेशा दूर का इशारा इस्तेमाल होता है, चाहे वो चीज नजदीकी क्यों हो, चाहे वो चीज नजदीकी क्यों हो। तो ज़ालिकल किताब का आप तर्जुमा करते हैं ये किताब, उसका एक तर्जुमा एक और हो सकता, ये भी हो सकता है ये ही है वो किताब, ये ही है वो किताब, तो ये तर्जुमा भी हो सकता है। और ज़ालिका किताब का ये भी तर्जुमा हो सकता है कि ये किताब, ठीक है। तो ये जो दूर के इशारे इस्तेमाल होते हैं ये अजमत के लिए, बड़ाई बयान करने के लिए होते हैं, चाहे वो चीज करीबी क्यों ना हो। उसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि मिसाल के तौर पे आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं और आपके दोस्त ने बहुत अरसे से आपसे कहा होता है कि मैंने फलानी बेडशीट खरीदी है, तो फिर वो आपको बेडशीट निकाल के जब कहती है ना कि ये है वो बेडशीट, या ये है वो मेज, या ये है वो गाड़ी जिसकी मैं बात करती हूँ, उसने आपको नई गाड़ी ली और आप जब उसके पोर्ट्स में देखते हैं गाड़ी खड़ी होती है, तो वो आपको उसके ऊपर एम्फसाइज करने के लिए, उसकी बड़ाई बयान करने के लिए वो आपसे, वो गाड़ी सामने खड़ी होती है, वो उसको ये नहीं कहती है हाजी सैयारा, वो वहां उसको एम्फसाइज करने के लिए कहेगी दिल का सैयारा, ये है वो गाड़ी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मेरा पॉइंट फॉलो किया आपने? जी। तो कुरान मजीद में अरबी ग्रामर का ये उस्लूब है कि जब किसी चीज की अजमत बयान करनी हो, किसी चीज की बड़ाई बयान करनी हो, तो इशारा फिर दूर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो चीज करीबी क्यों ना। हाँ, आप जिन्स का ख्याल रखेंगे कि जिन्स कौन सी, ठीक है ना, जैसे यहाँ भी आप जिन्स का ख्याल रखें, वो जिन्स का आप ख्याल रखें। जैसे कुरान मजीद में है ना, जब सैयदना ईसा का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ताला ने बताया कि ईसा की पैदाइश किस तरह से हुई है, फिर अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। तो तर्जुमा आप ये नहीं करते कि वो है ईसा मरियम का बेटा, नहीं, आप उसका तर्जुमा करते हैं कि ये है वो ईसा अपने मरियम का बेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो तुम बातें कर रहे हो वो कोई और है। तो इम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज की अजमत बयान करने के लिए इशारे इस्तेमाल करते हैं। तो जुमला इस्मिया हम कर रहे हैं, और जुमला इस्मिया के जो दो अज्जा होते हैं, मुब्तदा और खबर,
مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کے ہم نے 5 اقسام پڑھی ہیں، ٹوٹل 7 ہے، تو اس میں سے 3 کو ہم نے مبتدا بنا کے لکھے ہیں، 2 اور رہ گئی ہیں، ہم انشاءاللہ پھر اس کو اگلے سیشنز کے اندر کور کریں گے۔ جب وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو جملہ اسمیہ کا ایک انیشیل بیسک پارٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم اس کے اندر نیکسٹ سیشن کے اندر ہم پھر مرکب ناقص کو لے کے آئیں گے، اور پھر مرکب ناقص کے بعد پھر اسی طرح سے دوسری چیزوں کو داخل کریں گے اور آپ کی چیز کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج بھی جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔